یہ جو ربعی بن عامر رستم کے دربار میں پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ 3 بڑی باتیں، تو اس میں سے پہلی بات تو بہت صاف ظاہر ہے، عمرا نے، غریبوں کو، طاقتور نے، کمزوروں کو، حاکموں نے، بادشاہوں نے عوام کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اور کتنے ایسے تھے جو نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی شکایت کرنے والے وفد نے جہاں دوسری باتیں کی، وہاں یہ بھی تو کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، آپ کی کتنی بڑی گستاخی کی انہوں نے، ہم آئے تو ہم نے آپ کو سجدہ کیا، انہوں نے آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا۔ تو گویا عوام اللہ کے بندے اللہ کے علاوہ لوگوں کو رب بنائے ہوئے تھے۔ عدی بن حاتم جب یہاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوئے تو کہا قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ ان عیسائیوں نے جو ہے اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے، جس کو حرام کہتے تم اس کو حرام کر دیتے تھے، کہا یہی تو رب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے آ کر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلائی اور بندوں کے رب کے غلامی میں دے دی کہ اب سارے فیصلے وہاں سے ہوں گے، جس کو وہ کہیں حلال وہ حلال، جس کو وہ کہیں حرام وہ حرام۔ اب ہم بیچ میں سے ترکیبیں نہیں نکالیں گے کہ اس حرام کو حلال کرنے کے لیے یوں کر لیا جائے، نہ، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ آگے چلیے، دوسری بات، من جور الادیان الی عدل الاسلام، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ جو غلام بنا کر وہ ظلم کرتے تھے، اب اسلام میں عادل ہے۔ یاد رکھو، الی عدل الاسلام، اسلام میں مساوات نہیں ہے۔ یہ پھر وہ بات ہے جو میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اس مساوات میں تو اس کے سب سے بڑے حامی ہم ہیں۔ کس نے کہا؟ اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا، اسلام عادل کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ جتنے ہم لوگ ہیں ہم سب کو یہ کہا جائے کہ تم سب کو کل سے کھانا حکومت کی طرف سے ملے گا 2 روٹی، یہ مساوات ہے۔ عادل کیا ہے؟ کل سے تم سب کو خلیفہ کی طرف سے روٹی ملے گی تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ جس کو 4 روٹی سے بھوک ملتی ہے اس کو 4 ملنی چاہیے۔ کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کے 6 بچے ہیں اس کو 6 بچوں کے حساب سے ملنی چاہیے، جس کے 2 بچے اس کو 2 بچوں کے مساوات، اس کا کوئی تصور نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ سب برابر نہیں ہے۔ قرآن پاک هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون، یہ جو عالم ہیں اور یہ جاہل ہیں ان کو برابر کر دے۔ اسلام عادل کا درس دیتا ہے۔ اب وہ ہم غلامی میں رہ کر اور عربوں اور یورپین اقوام کے مغرب کے ایسے ذہنی روب بیٹھ گیا ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں اسلامائز کر کے۔ کیا ضرورت؟ جب اسلام نے ایک بات بتلائی ہے تو وہ ہے یہ ہو گیا الی عدل الاسلام۔ تیسرا جو میں نے کہا کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے، اور وہ اس وقت تفسیر کا وقت نہیں تھا اس وقت، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کہا انہوں نے الی ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے الی سعتھا، اس کی وسعت کی طرف، تو فرماتے ہیں میں اس کو پڑھتا، چونکہ وہ بہت بڑے تاریخ دان تھے، تو فرماتے تھے میں نے بہت غور کیا کہ جب یہ چلا ہے شخص ربیع بن عامر، تو اس کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک کپڑا تھا صرف، جس کو اس نے باندھا اپنے ناف سے اوپر، تو گھٹنے سے ذرا نیچے تک تھا، سطر چھپا تھا، شلوار پاجامہ لنگی نہیں تھی، اوپر کوئی کرتا نہیں تھا۔ جب یہ چلے ہیں تو ان کے پاس سواری کوئی بڑی عالیشان نہیں تھی، ان کے پاس گدھا تھا ایک جس پر وہ سواری کرتے تھے، اور وہ گدھا بھی ان کے قد کے لحاظ سے ایسا تھا کہ گدھا چلتا تو ان کے پاؤں بھی زمین پر گھسٹ رہے ہوتے۔
اور ان کے پاس ایک تلوار تھی. فرمایا اس تلوار کی کیفیت تاریخ میں لکھی ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے دستہ نہیں تھا, تو لوہا کو کی گرپ لینے کے لیے اس پہ چیتڑے مان رکھے تھے تاکہ گرپ صحیح سے مضبوط, گرفت صحیح ہو سکے. اور ان کے پاس ایک نیزہ بھی تھا. نیزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لمبی سلاخ اور اس کے آگے ایک تیر جیسی شکل بنی ہوتی ہے, اس کو انی کہتے ہیں, نیزے کی انی. تو نیزے کی جو انی تھی وہ اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی. اللہ کی شان تھا نیزہ. تلوار رکھنے کے لیے نیام نہیں تھی, تو انہوں نے کوئی ٹوٹی ہوئی نیام کہیں سے مل گئی دونوں طرف کی ایسی, تو انہوں نے تلوار کے اوپر یوں رکھ کر اس کے اوپر بھی چیتڑے پیٹ لیے تھے کہ یہ بھی میری نیام بھی موجود ہے. چلتے ہوئے کسی ساتھی نے کہا ربعی آپ جا رہے ہو رستم کے دربار میں, اور واقعی رستم نے فیصلہ کیا تھا, وہ قالین بچھائے تھے, دور سے دونوں طرف سپاہی کھڑے ہوئے, زرق برق لباس, تاکہ آنے والا ہیبت میں آ جائے. کہا تم رستم کے دربار میں جا رہے ہو, ایسا کرو میرا کرتا لے لو. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, اللہ نے ہمیں کرتے کی وجہ سے عزت دی ہے؟ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی اور اسلام ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں. آگے بڑھے, ابھی آگے جا رہے ہیں, رستے میں کوڑے کا ڈھیر نظر آیا. کوڑے کے ڈھیر میں بڑی واضح ایک چیز نظر آ رہی تھی, وہ تھی اونٹ کا کجاوا. اونٹ کے اوپر چمڑے کا ایک کجاوا ڈالتے ہیں, ایسے جیسے چادر ڈالی. جب وہ خراب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں. جو چیز پھینک دی گئی اس پہ استعمال کرنے میں کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے اس کو اٹھایا, دیکھا دو حصہ ہوا جائز بات پھینکنا ہی پڑتا. انہوں نے ایک حصہ ادھر رکھا, ایک حصہ پیچھے رکھا, ببول کے کانٹے لگائے, کہا الحمدللہ کرتا بھی تیار ہو گیا. اس حیت میں وہاں گئے ہیں. مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ آدمی جس کے پاس اپنا کرتا نہیں ہے, جس کے نیزے کی انی ٹوٹی ہوئی ہے, جس کے پاس, وہ رستم کو کہہ رہا ہے میں دنیا کی تنگی سے تم کو دنیا کی وسعت میں لے جا رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بہت غور کیا تو خیال آیا, سمجھ میں آیا کہ دنیا کی تنگی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں کا محتاج ہو کر رہ جائے, عادی ہو کر رہ جائے. یہ دنیا کی چیزوں کے عادی نہیں تھی, سب سے آزاد تھے. کھانا ہے تب بھی خوش ہیں, کھانا نہیں ہے تب بھی خوش ہے. کرتا ہے تب بھی خوش ہیں, کرتا نہیں ہے تب بھی خوش ہیں. ایسا نہیں کہ آج میں شادی میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. اور مثال دی انہوں نے کہ جب یزدجرد بھاگا ہے, ایران جب یہ فتح ہو گیا, تو جو بادشاہ تھا, یہ تو رستم تو سپہ سالار تھا, اس کا یزدگرد بھی کہتے ہیں, یزدجرد بھی کہتے ہیں. یہ فارسی کی وجہ سے. بزرج مہر, اور بڑے عقل مند, اس کو بزرج مہر کیوں کہتے ہیں؟ بزرگ مہر, عقل کا بڑا, تو کاف اور جیم وہاں ملتا ہے. تو یزدجرد جو ہے وہ بھاگا ہے, تو اپنے ساتھ پتہ نہیں 1000 غلام, 1000 کنیزیں, یہ سب ساتھ بھاگ رہے تھے. یہ فرار ہو رہے ہیں, مسلمان پکڑ نہ لیں, فرار ہو رہے ہیں, تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا. ہمارے بر صغیر میں ایک علاقہ ہے, نام نہیں لوں گا, ایک دفعہ نام لے لیتے تو اس علاقے والے ناراض ہو گئے تھے. ان کا ایک نواب تھا, جب دربار لگا ہوا تھا اور ایک دم سے سپاہی اندر آئے, اور انہوں نے کہا نواب صاحب فوجیں آ گئی ہیں انگریز کی, کیا کریں, کب بھاگیں؟ سارے درباری بھاگ گئے, وہ کھڑے رہے. جب کھڑے رہے اور فوج اندر آ گئی انگریز کی, اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا نواب صاحب سب بھاگ گیا, تم کیوں نہیں بھاگا؟ کہنے لگے ہاں بھاگنا تو چاہتا تھا, لیکن کسی نے جوتی سیدھی نہیں کی, پہنتا کیسے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کی تنگی یہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر بنائی ہوئی ہے, سیلف امپوز سوشل برڈنز, اپنے اوپر طاری کیے ہوئے معاشرتی بوجھ. بچی کی شادی اس لیے نہیں ہے, اس معاشرے نے ایک بوجھ بنایا ہے. وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ یہ ہے کہ اتنا جہیز ہوگا اور اتنے لوگوں کو بلاؤ گے اور کھانا کھلاؤ گے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ بیٹی کی شادی کی ڈولی تھی یا میت کی ڈولی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ معاشرہ دیا تھا, بندوں کی غلامی سے نجات دینا. بندوں کی غلامی میں کیسے ڈالا گیا معلوم ہے؟ مدر آف پارلیمنٹس جی کون کہلاتا ہے؟ آپ تو وہیں کے پڑے میں, برطانیہ. 790 اس زمانے میں بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا, عوام کا نہیں ہوا, عمرا کا, جاگیرداروں کا ہوا. بیرنز, نائٹس, ارلز, یہ ان کے لقب ہوتے تھے, ان کا جھگڑا ہوا.
اور بادشاہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ظلم و ستم کو ختم کرے. اچھا تاریخیں چونکہ میں یاد نہیں رہتی، میں آپ سے پرچی لے رہا تھا اس لیے کہ بھائی تاریخ تو کم از کم لکھ لوں، غلط نہ ہو. یہ 790 تھا، خانہ جنگی ہوئی. یہ خانہ جنگی چلتی رہی کسی نہ کسی صورت میں. 1215 پر، 1215 عیسوی، 790 یعنی سمجھو 800، 1215 پر یعنی کم سے کم 4 صدیوں کے بعد جا کر کے لندن پر ان لوگوں نے جو امراء اور جاگیردار تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر بادشاہ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کے ایک دستاویز تیار کی گئی جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں، اور لوگ بڑا تھا میگنا کارٹا، اور سب سے پہلے برطانیہ نے دیا تھا. 4 صدیوں کے بعد یہ میگنا کارٹا حاصل کر سکے، جس کے اندر صرف یہ تھا کہ اب بادشاہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. یعنی اگر قانون یہ بنا ہے کہ 10 گاؤں آپ کے ہیں تو ٹھیک ہے، قانون ہے، قانون سے بالا تر نہیں. 1275 میں پارلیمنٹ کا پہلا انتخاب ہوا. انتخاب کیسے ہوا معلوم؟ 5 گروہ بنائے گئے. پہلا گروہ وہ تھا کلیسا کے بشپس اور ان کے بڑے بڑے پادری، یہ پہلا گروہ. دوسرا گروہ امراء اور رؤساء کا، یعنی جو بڑے بڑے امیر جاگیردار تھے. تیسرا گروہ دوسرے درجے کے پادری. تیسرا گروہ جو چھوٹے جاگیردار تھے جن کو ہم نائٹس کہتے ہیں. یہ نائٹس رات والا نائٹس نہیں ہے، NIGHT کے آگے پہلے کے لگا ہوا ہے، نائٹس. اور 5واں گروہ، 4 ہو گئے، 5واں گروہ یہ عام شہری تھے. ان 5 کو بلا کر کے پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا. یعنی کیسے ہوا؟ وہ یہ کہ پارلیمنٹ کا انتخاب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ٹیکس کی ضرورت تھی. پارلیمنٹ کا انتخاب ٹیکس لینے کے لیے تھا. ٹیکس کتنا لیا جائے، کیسے لیا جائے. تو صرف بڑے بڑے پادری، بشپس اور بڑے بڑے امراء، امیر و جاگیردار بڑے بڑے، ان کو روک لیا گیا اور کہا گیا آپ سے ہم مشورہ کریں گے حکومت کا نظام کیسے چلائیں. اور باقی سارے عام شہری اور فلاں 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 جتنے تھے چھوٹے پادری سب کو واپس کر دیا کہ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں ٹیکس جمع کرو. یہ پارلیمنٹ بن رہی ہے جس کو یہ عظیم پارلیمنٹ اور عظیم جمہوریت. اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے رائے دہی کرو، ووٹ لو، لیکن وہ ووٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جاہل عالم کا برابر ہو. آپ کا، مسلمان کا اور وہ عیسائی کا ووٹ برابر ہو، مرد کا اور عورت کا ووٹ برابر ہو. ایسا نہیں ہے. مرد اگر کہتے ہیں نا بولے صاحب لوگ گواہی دینا ضروری ہے، اس میں ووٹ نہیں دو گے شرعی جرم ہوگا. اگر یہ گواہی ہے تو میری ایک اور میری بیوی کی آدھی ہونی چاہیے. اگر یہ آپ کہتے ہو کہ یہ شرعی گواہی ہے تو آپ اس کا جواب دو کہ یہ شرعی گواہی میں میری بیوی کا ووٹ کیسے ایک ہے. خیر چھوڑو، اس پر نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم تو صرف آپ کو وہ عقلی باتیں بتا رہے ہیں کہ جس سے آپ سمجھ لو کہ یہ کیا دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ. ہوا یہ کہ ان سب کو تو واپس کر دیا گیا. ہاں اسلام کی بات ہے. اسلام میں کیا ہے، شورا بنے گی، شورا منتخب کرے گی کون صدر بنے گا یا کون بڑا بنے گا، خلیفہ بنے گا. ہمارے خلیفہ لفظ پر شورا کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ شورا مشتمل ہوگی ان لوگوں پر جو ارباب، جو ہمارے ہاں شریعت کا لفظ ہے حل و عقد، نیک لوگ، عقل والے لوگ، ان لوگوں پر مشتمل ہوگی. اب سب برابر ہو گئے نا، اب کیجئے ووٹنگ. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ جو خرابیاں تھیں، عقل مند جاہل، مرد عورت، تقوی اور ایک متقی اور ایک غیر مسلم، وہ سب ختم ہو گیا نا. اب آپ کر دیجئے ووٹنگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں موجود ہے. مثال اس کی دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی تو ووٹنگ کرائی، لیکن وہ سارے صحابہ تھے، اس میں کوئی کافر نہیں تھا، اس میں کوئی غیر متقی نہیں تھا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کراؤ. خیر اب اور آگے آئیے. وہ یہ، ہاں اب آپ کچھ پوچھو گے اب مشہد شورا کیسے بنے. تو میں اپنے بچے مفتی صاحب سے باتیں کر رہا تھا صبح کو. میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ہم باتیں کرتے رہے. اس وقت تو مسئلہ حل نہیں ہوا. بعد میں اللہ نے دل میں ڈال دیا. ایوب خان صاحب نے ایک بیسک ڈیموکریسی، ایک بنیادی جمہوریت متعارف کرائی تھی. کوئی پارٹی بازی نہیں ہوگی، غیر جماعتی انتخابات ہوں گے. پہلے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے اور تھوڑے تھوڑے گروپ ہوں گے، اور پھر اس کے جو بڑے بن جائیں گے وہ جا کر کے پارلیمنٹ میں صدر منتخب کر لیں. اس کو انہوں نے نام دیا بیسک ڈیموکریسی. اب آپ ایسا کر لیجئے کہ وہ تو تھا ایک سمجھو
50,000 آدمیوں کی ایک جگہ اس میں سے ایک آدمی منتخب ہو رہا ہے، یا 10,000 آدمیوں کی ایک جگہ منتخب ہے، تو 10,000 آدمیوں کو پہچانے گا کون؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارش ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں یہ گواہی ہے، تو جب میں پہچانتا ہی نہیں اس آدمی کو تو ووٹ کیسے دوں گا اس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی علماء جو اس کے حامی ہیں، گواہی ہے چھپانا نہیں، سفارش ہے چھپانا نہیں، میں تو اس کو پہچانتا نہیں ہوں، اور جن کو پہچانتا ہوں ان کو خوب جانتا ہوں کیسے کیا کرتوتے ہوں گے۔ تو بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے گروہ بناؤ جن میں سے ہر آدمی دوسرے کو پہچانتا ہو، جیسے 2-4 محلے، وہ منتخب کریں، کوئی ڈبہ چھپ کر نہ جاوے، جو ووٹ ڈالا گیا وہ ووٹ سب کے سامنے کھلے، آپ کو اس کے لیے 1,00,000 آدمی منتخب کرنا پڑ جائے کیجئے، لیکن یہ طے ہوگا کہ یہ 1,00,000 کے 1,00,000 لوگوں کی صحیح سفارش سے اوپر آئے ہیں، اس کو ووٹ دیا گیا جس کو میں جانتا تھا، اچھا یا برا تھا، میں برا تھا تو میں نے برا آدمی بھیجا ہے، لیکن ایسا کون ہوگا جو کہ برا آدمی کو بھیج دے؟ برا آدمی کو بھیج دے کہ جو میرا کام ہی نہ کرے، جو اگلے الیکشن پہ نظر آیا کرے، پھر آپ اس کے چھوٹے کر لو، پھر اس سے چھوٹے کر لو، لیکن خیال رہے یہ 1,00,000 آدمی اگر تم نے منتخب کر لیا، اور اب اس میں سے جو تم کو 100 آدمی منتخب کرنے، وہ باہر سے نہیں آئیں گے جن کو یہ لوگ ووٹ دیں، انہی 1,00,000 میں سے 100 آ جائیں، پھر وہی 100 اپنا بڑا منتخب کر لیں، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ خیر یہ تو بات ہم نے یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ انگریزوں کا پارلیمنٹ بھی ایسے ہی تھا نا، کہ انہوں نے منتخب لوگ رکھے، سب سے زیادہ کون رکھے؟ بشپ اور کلیسا پادری رکھے، پھر چھوٹے پادریوں کا الگ گروپ بنایا، عمرا جاگیرداروں کا عقل کے لحاظ سے الگ گروپ بنایا، اثر و نفوذ کے حساب سے الگ گروپ بنایا، اور عوام شہریوں کا ایک گروپ بنایا، 5 میں سے ایک۔ خیر جب یہ جمہوریت آپ نے لے ہی آئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ووٹنگ شروع ہوئی، 19ویں صدی میں ووٹ ہوا تو وہ صرف امیروں کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس جائیدادیں تھیں، اور 1872 میں جا کر کے خفیہ بیلٹنگ شروع ہوئی جس کو عوامی وہ کہتے ہیں، اور 1918 پاکستان بننا 1918 میں جا کر کے عورتوں کو ووٹ کا حق ملا ہے۔ کب آئی بھائی جمہوریت بقول آپ کے؟ 1215 میں۔ بھائی وقت لگتا ہے لوگوں کے سیکھنے میں، سمجھنے میں، تعلیم کے پھیلنے میں، اتنا شعور پیدا ہونے میں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو 75 سال ہوا ابھی، آپ ابھی سے ہمارے ہاں سب کو ووٹ کا حق دے رہے ہو، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 75 سال میں جو حکومت آئی اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، معاف کیجیے گا اگر کسی کو ناراضگی ہوتی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو بڑے آئے تھے نا جن کو کہا گیا تھا رک جاؤ، ان کے لیے بنا دارالعمرا ہاؤس آف لارڈز، اور ہاؤس آف لارڈز میں آج کل 26 تو وہ ہیں جو روحانی لارڈز ہیں، سمجھ گئے آپ، ملا وہاں کے عیسائی ملا، عیسائیوں کے ملا، 700 لارڈز وہ ہیں جن کو یا تو نامزد کیا گیا کہ بھئی ان کی خدمات ایسی لارڈ بنا لی جائے، ان کا عقل ایسے لارڈ بنا لی جائے، یا وہ تھے جن کا باپ لارڈ ہے اس کا بیٹا لارڈ بنے گا، اس کا بیٹا۔ یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے 1997 میں ٹونی بلیئر نے کہا کہ میں آ کر کے اس کو ختم کر دوں گا، صرف وہ لوگ آئیں گے جو لوگوں کی ووٹ سے آئے، جیت گیا تو اس سے بھی مکر گیا۔ یہ پارلیمنٹ ہے۔ اگر جمہوریت ایسی ہوتی یا اگر یہ حل ہوتا مسئلے کا کہ ہر آدمی کا ایک ووٹ، تو جو دنیا میں سب سے خطرناک فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے۔ عراق کو ملیامیٹ کر دو، افغانستان کو کھنڈر بنا دو، پاکستان پر یہ پابندی لگا دو، آپ کو پتا ہے وہاں ایک آدمی کا ایک ووٹ نہیں ہے، جتنے آدمی ہیں سب کا ایک ووٹ ہے، لیکن 5 ملک ایسے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ بے شک جمہوریت یہ کہہ رہی ہے، اکثر یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں مانتا، تو ویٹو ہو گیا۔ اگر جمہوریت اچھی ہوتی تو وہاں کیوں نہیں ہے بھائی؟ اپنے معاملے میں تم نے جمہوریت کو اپنا پابند بنا لیا ہے کہ چاہے جمہوری اعتبار سے یہ ہو، ہم ویٹو کر دیں تو سب ختم۔ اسرائیل پر آج تک کتنے ویٹو ہو چکے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، بے شمار، جتنی دفعہ لوگوں نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، سلامتی کونسل میں آئی، ویٹو ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر ذوالفقار صاحب کے شیخ، میرے دادا شیخ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمہوریت برطانوی فتنہ ہے، برطانیہ سے پہلے یہ نہیں تھا۔
حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے حامی نہیں تھے حامی، ان کی ملفوظات میں اکثر یہ. لہذا اس میں چونکہ آپ حضرات تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، ذہن آپ کا ایسا، اس لیے ہم نے اتنی بات کر دی، ورنہ ہم اس موضوع پر بات بھی نہیں کر رہے تھے. کیا بات کریں، آپ نے ذرا جمہوریت کے خلاف کیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو لگتا ہے کہ یہ مجاہدین والا آدمی ہے، اوہو ٹیررسٹ کے ساتھ ملا دو اس کو. ہم تو اسلام کی ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو، کیوں یہ بات دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن دوسری طرف والے دلائل بھی ہیں، ان کی بھی میں نے آپ کو بات بتا دی، اور یہ دوسری طرف والے ہیں، یہ بھی بات بتا. لیکن اہم بات وہ ہے جو میں نے نماز سے پہلے آپ سے آخر میں عرض کی، اپنے دل میں برائی کو برائی نہ سمجھنا، اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی بھی نہیں ہے. اضعف الایمان، اضعف سمجھتے کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری سمجھتے ہیں کیا؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیڈ، ورس، ورسٹ، بد، بدتر، بدترین. اضعف، اضعف کمزور، کمزور تر، کمزور ترین. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر مناوے. اس لیے دنیا میں ابھی خاص طور پر چونکہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر ان منکرات سے اندر دل میں نفرت نہیں ہے، درد پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ یہ امت کیا کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ میں اپنے سوچ سمجھ میں کیا سوچنے لگا ہوں، میں کیسے ان چیزوں میں الٹ سیدھ میں شریک ہو رہا ہوں، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے. جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، علماء سے تعلق رکھے گا اور نیک ماحول کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.